السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہم یہ جو کلیلہ دیمنہ کتاب ہے، ہم اس کتاب کا ترجمہ کر رہے تھے۔ ہم ترجمہ کرتے کرتے اس میں سے جو باب الاسد والثور جو سبق ہے، ہم اس کے 10 حصوں کے ترجمے سے فارغ ہو چکے تھے۔ میں نے اس کے مختلف ٹکڑے کر کے مختلف حصے کر کے ترجمہ کیے تھے۔ ہم اس کے جو ہے تقریباً 10 حصوں سے ہم فارغ ہو چکے ہیں۔ اب اس کا یہ جو ہے 11واں حصہ ہے جس کا میں ترجمہ کرنے جا رہا ہوں۔ تو دیکھیے، ہم اس ترجمے کو یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ تو دیکھیے، میں تھوڑا سا زوم کرتا ہوں تاکہ آپ کو یہ اچھی طریقے سے نظر آ جائے۔ تو دیکھیے دوستو، یہاں پر دیکھیے، قال دمنہ نے کہا، ان ارادۃ الاسد بک لیست من تحمیل الاشرار ولا سکرۃ السلطان۔ بادشاہ کا تمہارے ساتھ جو ارادہ ہے، یعنی تم کو قتل کر کے تم کو کھانے کا، لیست من تحمیل الاشرار، نہ تو یہ شریروں کے ابھارنے کی وجہ سے ہے، ولا سکرۃ السلطان، نہ یہ بادشاہ کی بے ہوشی یا نیم بوہوشی وغیرہ ہے، ولا غیر ذالک، نہ اس کے علاوہ اس سلسلے کی کوئی بات ہے، ولکنھا الغدر والفجور منہ، لیکن یہ اس کے جانب سے دھوکہ ہے، اس کے جانب سے فسق و فجور ہے، فإنہ فاجر، اس لیے کہ نہایت ہی فاجر، گنہگار، خوان، نہایت ہی خیانت کار، غدار، نہایت ہی غدار شخص ہے، لطعامہ حلاوۃ، اپنے کھانے کی حلاوت کو محسوس کرتا ہے، وآخر سم ممیت، اس کا آخری انجام زہر ہے جو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ قال شطربۃ، شطربہ نے کہا، فارانی قدس لزست، مجھے بتلاؤ، الحلاوۃ اذا ذقتها، فارانی، مجھے نظر یہ آتا ہے کہ قدس لزست، میں نے لذت محسوس کی ہے، الحلاوۃ، میٹھے میں، اذا ذقتها، جب میں اس کو چھک لوں، وقد انتہیت الی آخرها الذی هو الموت، لیکن اس کی آخری انتہا موت ہوتی ہے، یعنی زیادہ میٹھا آخری کھانے کی انتہا موت ہوتی ہے۔ ولولا الحین ما كان مقامی عند الاسد، اگر وہ وقت نہ ہوتا جو میرا مقام و مرتبہ شیر کے یہاں ہے، وہو آکل لحم، وہ گوشت کھانے والا ہے، وانا آکل عشب، اور میں گھاس کھانے والا ہوں، فانا فی هذه الورطہ، میں اس مصیبت میں، کالنحلۃ التی، اس شہد کی مکھی کی طرح اس مصیبت میں پھنس چکا ہوں، التی تجلس علی النیلوفر، جو کمل کے پھول پر بیٹھتی ہے، اس تستلذ ریحہ و طعمہ، اس کو اس کی خوشبو اور اس کا کھانا لذیذ محسوس ہوتا ہے۔ آگے دیکھیے، فتحبسها تلک اللذۃ، وہ اس لذت کے محسوس کرنے میں وہ بند ہو جاتی ہے، قید ہو جاتی ہے، وہ اس لذت میں قید ہو جاتی ہے، بند ہو جاتی ہے، یعنی نیلوفر کے پھول کے اوپر بیٹھ جاتی ہے، اس کے رس کو چکتی رہتی ہے۔ فإذا جاء الليل، لیکن رات میں چونکہ وہ پھول بند ہو جاتا ہے، فإذا جاء الليل، جب رات آتی ہے تو ينزم علیہا، وہ پھول اس کے اوپر بند ہو جاتا ہے، فتلج فیہ، تو وہ اس میں پھنس جاتی ہے، وتموت، اور وہ مر جاتی ہے۔ ومن لم يرضى من الدنيا بالکفاف، جو دنیا میں بقدر کفاف پر، یعنی جس سے جو اس کے لیے کافی ہو جائے، اس پر راضی نہیں ہوتا ہے، الذی یغنیہ، جو اس کو کفایت کر جائے، جو اس کے لیے کافی ہو، وطمحت عینہ الی ما سوى ذلک، اس کی آنکھیں اس کے علاوہ کی امید کرتی ہیں، ولم یتخوف عاقبتها، اور اس کے وہ انجام سے بھی خوف زدہ نہیں ہوتا ہے، کان کالذباب الذی، تو اس کی حالت اس مکھی کی سی ہو جاتی ہے، لا یرضی بالشجرۃ والریاحین، جو درختوں سے اور خوشبودار پھولوں سے راضی نہیں ہوتی ہے، یعنی ان پھولوں پر وہ اکتفا نہیں کرتی ہے، اس کی حالت اس مکھی کی سی ہو جاتی ہے جو درختوں پر اور ریاحین، یعنی خوشبودار پھولوں پر راضی نہیں ہوتی ہے، یعنی اکتفا نہیں کرتی ہے۔ یہ بھی لفظ اچھا ہے، ولا یقنعہ ذلک، اور یہ چیز اس کے لیے قانع نہیں ہوتی، کفایت نہیں کرتی ہے، حتی یطلب الماء الذی، وہ اس پانی کی تلاش میں نکل پڑتی ہے، الذی یسیل من اذن الفیل، جو ہاتھی کے کان سے نکلتا ہے، فبصر به الفیل، اس کو ہاتھی دیکھ لیتا ہے،
فَيَضْرِبُهُ الْفِيلُ، اس کو ہاتھی مار دیتا ہے بِأُذْنَيْهِ اپنی کانوں سے، فَيَهْلِكُهُ اس کو ہلاک کر دیتا ہے. وَمَنْ يَبْذُلْ وُدَّهُ وَنَصِيحَتُهُ لِمَنْ لَا يَشْكُرُ، جو شخص اپنی محبت کو، اپنی خیرخواہی کو اس شخص کے لیے صرف کرتا ہے جو شکر گزار نہ ہو، تو فَهُوَ كَمَنْ يَبْذُرُ فِي السِّبَاقِ، تو وہ اس شخص کے مانند ہے جو اپنے بیج کو بنجر زمین میں ڈالتا ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. وَمَنْ يُشِرْ عَلَى الْمُعْجِبِ، اگر کوئی شخص نہایت ہی متکبر شخص کو مشورہ دیتا ہے تو فَهُوَ كَمَنْ يُشَاوِرْ الْمَيِّتَ او یسار السما، تو وہ اس شخص کے مانند ہوتا ہے جو مردار کو مشورہ دیتا ہے، جو مردے کو مشورہ دیتا ہے، یا کسی بہرے سے کانا پھوسی کرتا ہے، آہستہ آہستہ گفتگو کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو کسی متکبر کو نصیحت کرنا ایسے ہی ہوتا ہے. قال دمنا نے کہا دع عنک ھذا الکلام، اس گفتگو کو چھوڑ دو. واحتل لنفسک، اپنی ذات کے لیے کوشش کرو، اپنی ذات کے لیے تدبیر کرو. قال شطربۃ، شطربہ نے کہا بأی شیء احتال لنفسی، میں کیوں کر اپنے لیے تدبیر کروں. اذا اراد الاسد اکلی مع ما عرفتنی من رأی الاسد، میں اپنی ذات کے لیے کیسے تدبیر کروں جب شیر نے میرے کھانے کا ارادہ کیا ہے، اس کے علاوہ جو تم نے مجھے شیر کی رائے کو بتلایا ہے اور اس کی بد اخلاقی کو بتلایا ہے. وَعَلَمُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يُرِدْ بِي إِلَّا خَيْرًا، میں یہ جانتا ہوں کہ اگر وہ میرے ساتھ بھلائی کا ارادہ نہیں کرتا ہے. ثُمَّ أَرَادَ أَصْحَابَهُ بِمَكْرِهِمْ وَفُجُورِهِمْ ہلاکی، تو اس کے ساتھ رہنے والے اپنے مکر و فریب سے، اپنی فسق و فجور سے میرے ہلاک کرنے کا ارادہ کریں گے. تو لَقَدِرُوا عَلَى ذَلِكَ، تو وہ اس طریقے سے کر سکیں گے. فَإِنَّهُ إِذَا اجْتَمَعَ الْمَكْرَةُ الظَّلَمَةُ عَلَى الْبَرِيءِ صحیح، اس لیے کہ جب مکار ظالم شخص، ظالم لوگ کسی ناکردہ گناہ اور صحیح شخص کے خلاف اکٹھے ہو جاتے ہیں، كَانُوا خُلَقَاءَ أَن يُهْلِكُوهُ، تو وہ اس کو ہلاک کر سکتے ہیں. أَن يَهْلِكُوهُ وَإِن كَانُوا ضُعَفَاءَ، گرچہ کہ وہ کمزور ہی کیوں نہ ہو. وَهُوَ قَوِيٌّ، اور وہ ایک شخص جو صحیح ہے وہ طاقتور کیوں نہ ہو. كَمَا أَهْلَكَ الذِّئْبُ وَالْغُرَابُ، جیسے کہ بھیڑیے نے اور کوے نے، وہ ابن آوا اور گیدڑ نے اونٹ کو ہلاک کر دیا تھا. حین اجتمعوا علیہ بالمکر والخدیعۃ والخیانہ، جبکہ ان لوگوں نے اس کے خلاف اکٹھے ہو کر مکر و فریب کیا تھا، دھوکہ دہی کی تھی، خیانت کی تھی. قال دمنا نے کہا وکیف کان ذلک، یہ واقعہ کیسے پیش آیا تھا، یہ واقعہ کیسے درپیش ہوا تھا. اس نے کہا، تو شطربہ نے کہا زعموا ان اسدا کان فی اجمۃ مجاورۃ لطریق من طرق الناس، یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شیر ایک جنگل میں رہتا تھا جس کے قریب لوگوں کا ایک راستہ تھا. وکان لہ اصحاب ثلاثہ، اس کے 3 ساتھی تھے. ذیب بھیڑیا، وغراب کوا، وابن آوا، اور ایک لومڑی. وان رعاتا مروا بذلک الطریق، چرواہے ایک مرتبہ اس راستے سے گزرے. ومعہم جمال، ان کے ساتھ بہت سارے اونٹ تھے. فتخلف منها جمل، ایک اونٹ پیچھے رہ گیا. فدخل تلک الاجمۃ، وہ اس جنگل میں چلا گیا. حتی انتہا الی الاسد، شیر کے پاس پہنچ گیا. فقال له الاسد، شیر نے اس سے کہا من این اقبلتی، تم کہاں سے آئے ہو؟ قال من موضع کذا، میں فلاں جگہ سے آیا ہوں. تو شیر نے کہا حاجتک، تمہاری کیا حاجت ہے، تمہاری کیا ضرورت ہے؟ تو کہا ما یأمرنی بہ الملک، جو مجھے بادشاہ حکم دے. تو اس نے کہا تقیم عندنا فی السعۃ والامن والخزب، ہمارے پاس نہایت ہی کشادگی میں، امن و امان کے ساتھ نہایت ہی سرسبز و شادابی میں رہو. فاقام الاسد والجمل معه زمنا طویلا، شیر اور اس کے ساتھ اونٹ نہایت ہی ایک لمبے زمانے تک رہے. ثم ان الاسد مضى فی بعض الايام، پھر شیر کسی دن چلا لطلب الصید، شکار کے لیے. فلقی فیلا عظیما، اس کا ملاقات ہو گئی ایک بڑے ہاتھی سے. فقاتلوا قتالا شدیدا، تو اس نے ہاتھی سے نہایت ہی زیادہ سخت مقابلہ کیا، قتال کیا. دیکھیے تو یہاں پر جو تصویر ہے، اس تصویر کے اندر یہی بتلایا جا رہا ہے. تو دیکھیے کہ مقاتلۃ الاسد للفیل، شیر کا مقابلہ ہو رہا ہے، قتال، شیر لڑ رہا ہے ہاتھی سے، شیر لڑ رہا ہے ہاتھی سے. الفیل یلتفت مسقنا بالجراح، اونٹ زخموں سے چور ہو کر پلٹ کر جا رہا ہے. تو اب آگے دیکھیے
وَأَفَلَتْ مِنْهُ مُسْقِنًا بِالْجَرَاحِ يَسِيلُ مِنْهُ الدَّمُ، تو وہ پلٹ آیا وہاں سے نہایت ہی بوجھل ہو کر، زخموں سے چور ہو کر، اس سے خون بہہ رہا تھا۔ وَقَدْ خَدَشَهُ الْفِيلُ، اس کو بِأَنْيَابِهِ، اپنے دانتوں سے ہاتھی نے اس کو نوچ دیا تھا، خدشہ نوچ دیا تھا۔ فَلَمَّا وَصَلَ إِلَى مَكَانِهِ، شیر جب اپنی جگہ پہنچا، وَقَعَ لَا يَسْتَطِيعُ حِرَاكًا، تو وہ وہیں رہ گیا، نیچے پڑ گیا، وہ حرکت بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وَلَا يَقْدِرُ عَلَى طَلْبِ الصَّيْدِ، اور شکار بھی نہیں کر سکتا تھا۔ فَلَبِثَ الذِّئْبُ وَالْغُرَابُ وَابْنُ آبِ أَيَّامًا لَا يَجِدُونَ طَعَامًا، بھیڑ، کوا اور گیدڑ کو چند دن یہ ایسے ہی رہے، ان کو کوئی کھانا کی چیز نہیں ملتی تھی۔ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَأْكُلُونَ مِنْ فُضُولَاتِ الْأَسَدِ، اس لیے کہ یہ لوگ شیر کے بچے ہوئے کھانے، شیر کے بچے ہوئے فاضل چیزوں سے اور اس کے کھانے اور اس کا کھانا کھاتے تھے۔ فَأَصَابَهُمْ جُوعٌ شَدِيدٌ، ان کو نہایت ہی زیادہ سخت بھوک لگی۔ وَغُزَالٌ، اور نہایت ہی زیادہ ان کو کمزوری ہوئی، نہایت ہی زیادہ کمزوری ہوئی۔ وَعَرَفَ الْأَسَدُ ذَلِكَ مِنْهُمْ، تو شیر نے بھی ان کی اس کمزوری کو محسوس کیا۔ فَقَالَ لَقَدْ جَهِدْتُمْ وَاحْتَجْتُمْ إِلَى مَا تَأْكُلُونَ، تم اپنے کھانے کے لیے نہایت ہی زیادہ جد و جہد اور محنت اور مشقت کر رہے ہو اور ضرورت محسوس کر رہے ہو۔ تو ان لوگوں نے کہا لا تہمنا انفسنا، آپ ہمارے سلسلے میں غور و فکر نہ کریں، ہمیں اہمیت نہ دیں۔ لکننا نرى الملک علی ما نراه، لیکن ہم بادشاہ کی یہ صورتحال دیکھ رہے ہیں۔ فلیتنا نجد ما یاکلہ ویصلحہ، ہم کاش کہ ہمیں شیر کا کھانا اور اس کی صلاح و درستگی کی کوئی چیز ہمیں مل جاتی۔ تو شیر نے کہا ما اشک فی نصیحتکم، تمہاری اس خیر خواہی میں مجھے کوئی شک نہیں ہے، ولیکن تشروا لعلکم تصیبون صیدا، لیکن پھیل جاؤ، دیکھو تمہیں کوئی شکار ملتا ہے، تأتونی بھی، اسے میرے پاس لے کر آؤ، فیصیبنی ویصیبکم منہ رزق، جس کی وجہ سے مجھے مل جائے اور تمہیں بھی رزق مل جائے۔ فخرج الذئب والغراب وابن آوى من عند الاسد، بھیڑیا، کوا اور گیدڑ شیر کے پاس سے باہر آئے۔ فتنحوا ناحیہ، کنارے میں چلے گئے۔ وتشاوروا فیما بینہم، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور ان لوگوں نے کہا ما لنا ولہذا الاکل والشرب، ہمارا اور اس گھاس کے کھانے والے کے درمیان میں کیا واسطہ؟ الذی لیس شأنہ من شأننا، اس کی اہمیت ہماری طرح نہیں ہے، اس کی حالت ہماری طرح نہیں ہے۔ ولا رأی من رأینا، اور نہ اس کی رائے ہماری رائے کے مثل ہے، اس کی حالت ہمارے حالت کی مثل نہیں ہے، یعنی وہ کھاتا ہے، اس کو تو گھاس کھانا ہے، وہ کھا رہا ہے۔ اور الا نزین للاسد، ہم شیر کو اچھا اور بھلا کر کے دکھائیں گے۔ فیاکلوا، اس کو کھا لے گا۔ ویطعمنا من لحمہ، ہمیں بھی اس کا گوشت کھلائے گا۔ تو قال ابن آبی یعنی گیدڑ نے، یعنی لومڑی گیدڑ نے کہا ھذا مما لا نستطيع ذکرہ للاسد، ہم اس بات کا تذکرہ شیر کے سامنے میں نہیں کر سکتے۔ لأنه قد امن الجمل، اس لیے کہ اس نے اونٹ کو امن دیا ہے۔ وجعل له من ذمته هذا، اور اپنی جانب سے اپنے ذمے میں اس سے عہد و پیمان کیا ہے، اس نے اپنی جانب سے اس کے لیے عہد و پیمان کیا۔ قال الغراب، کوے نے کہا انا اکفیکم امر الاسد، شیر کے معاملے میں تمہاری جانب سے کافی ہو جاؤں گا، یعنی میں اس کو سنبھال لوں گا، اکفیکم سنبھال لوں گا۔ ثم انطلقا فدخل الاسد، پھر وہ چلا جا کر شیر کے پاس آیا۔ فقال الاسد، شیر نے کہا هل اصبت شيئا، تمہیں کوئی چیز ملی ہے؟ تو کوے نے کہا انما یصیب من یسعى ویبصر، جو کوشش کرے گا، محنت کرے گا اور جو دیکھے گا اس کو ملتا ہے۔ وما نحن فلا سعی لنا ولا بصر، نہ تو ہماری کوشش ہو سکتی ہے اور نہ ہمیں دکھائی دے سکتا ہے۔ لما بنا من الجوع، جو بھوک ہمیں لاحق ہے اس کی وجہ سے نہ تو ہم کوشش کر سکتے ہیں نہ ہم دیکھ سکتے ہیں۔ ولكن قد وفقنا لرأي، لیکن ہم ایک رائے پر، ایک مشورے پر ہم اکٹھا ہوئے ہیں۔ واجتمعنا علیہ، ہم نے اس پر اتفاق کر لیا ہے۔ دیکھیے وفقنا واجتمعنا علیہ۔ وإن وافقنا الملك فنحن له مجيبون، اگر بادشاہ بھی جو ہے اس سلسلے میں ہماری موافقت اور تائید کریں تو ہم اس سلسلے میں کام کرنے کے لیے تیار ہیں، اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ قال الاسد، شیر نے کہا وما ذلك، وہ کیا ہے، یہ رائے کیا ہے؟ تو قال الغراب، کوے نے کہا هذا الجمل آكل ويشرب، یہ اونٹ جو ہے گھاس کھانے والا ہے۔ المتمرغ بیننا من غیر نفع، المتمرغ نہایت ہی آسودہ حال ہے یہ ہمارے درمیان میں بغیر کسی ہمارے فائدے کے رہتا ہے۔ ولا رد عائدۃ،
نہ تو اس کی جانب سے ہمیں کوئی نفع حاصل ہوتا ہے، ولا عمل یوقبہ مصلحہ، نہ یہ کوئی ایسا کام کر سکتا ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں کوئی اس کے بعد ہمیں نفع حاصل ہو جائے، یوقبہ مصلحہ، اس کے بعد ہمیں اس کی جانب سے کوئی مصلحت حاصل ہو۔ فلما سمع اسد ذالک، جب شیر نے یہ بات سنی تو غضب، غصے میں کہنے لگا ما اخطا رائک، تمہاری رائے کتنی بری ہے، کیا ہی خطرناک تمہاری رائے ہے، وما عاجز مقال، تمہاری بات جو ہے نہایت ہی کمزور ہے، وبعدک من الوفاء والرحمہ، وفاداری اور رحمت سے نہایت ہی دور والی تمہاری بات، وما كنت حقیقا ان تشتری علی بهذه المقالہ، تمہیں تو اس بات کے ذریعے تمہارے لیے مناسب ہی نہیں تھا کہ اس بات کے ذریعے سے، اس بات کی تم میرے سامنے میں جرأت کرتے، ہمت کرتے، اس بات کے کہنے کی تمہارے لیے مناسب ہی نہیں تھا کہ اس بات کے کہنے کی تم میرے سامنے جرأت کرتے، وتستغبیلنی بهذا الخطاب، اور اس طرح کے خطاب کے ذریعے سے تم میرا استقبال کرتے، یعنی میرا سامنا اس جیسی بات کے ذریعے سے کرتے، ما علمت من انی قد امنت الجمل، حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں نے اونٹ کو امن دے دیا، وجعلت له من ذمتی، اور اس کو میں نے اپنی جانب سے عہد و پیمان میں نے اسے دیا، اولم یبلغ کا، کیا تمہیں یہ بات معلوم نہیں ہوئی ہے؟ دیکھیے انہ لن یتصدق متصدق بصدقہ، کوئی سچا شخص اس وقت تک سچا شمار نہیں ہو، انہ لم یتصدق متصدق بصدقۃ، کوئی بھی صدقہ کرنے والا شخص، کوئی بھی بھلائی کرنے والا شخص، صدقہ کرنے والا شخص اس سے بہترین کوئی صدقہ نہیں کرتا ہے، یہ اعظم اجرا ممن آمن نفسا خائفۃ، کہ جو کسی خوف میں مبتلا جان کو، اس سے بڑا کوئی شخص صدقہ، اور اس سے زیادہ اجر کا حامل کوئی صدقہ نہیں کر سکتا ہے کہ کوئی شخص کسی خوف میں مبتلا شخص کو امن دے دے، وہ حقن دمان محدرا، اور جو ہے جو خون رائے گاں ہونے والا ہے اس خون کی حفاظت کرے، اس سے بڑا کوئی شخص نہیں ہو سکتا ہے، اس سے بڑا عظیم اجر والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ وقد آمنتہ، میں نے اس کو امن دے دیا، ولست غادر بہ، میں اس کے ساتھ دھوکہ کرنے والا نہیں ہوں۔ قال الغراب کو میں نے کہا انی لعارف ما یقول الملک، بادشاہ جو کہتے ہیں مجھے اس کا علم ہے، ولکن النفس الواحدۃ یفتدی بہ اہل البیت، لیکن ایک جان کو پورے گھر کے لیے قربان کیا جا سکتا ہے، واہل البیت تفتدی بہم القبیلۃ، اور ایک گھر کو پورے قبیلے کے لیے قربان کیا جا سکتا ہے، والقبیلۃ یفتدی بہا اہل مصر، اور ایک قبیلے کو پورے شہر کے بچانے کے لیے قربانی دی جا سکتی ہے، فدیہ دیا جا سکتا ہے، واہل المصر واہل المصر فداء الملک، اور پورے شہر والے بادشاہ کے لیے قربان ہو سکتے ہیں۔ وقد نزلت بالملک الحاجۃ، بادشاہ کو ضرورت ہے، ونعجل له من ذمته مخرجا، رہی عہد و پیمان کی بات تو میں اس سے نکالنے کے لیے، اس عہد و پیمان سے نکالنے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، اللہ یتکلف الملک ذلک، بادشاہ اس سلسلے میں کوئی تکلف نہ کریں، تکلیف محسوس نہ کریں، کوشش نہ کریں، ولا یلیہ بنفسہ، اور نہ ہی اس کو اپنی ذات کے لیے سمجھیں، ولا یأمرہ بہ احدا، اور نہ اس کا کسی کو حکم دیں، ولکننا نحتال بحیلۃ لنا ولہ، ہم ہمارے لیے بھی اور بادشاہ کے لیے بھی ہیلا کرتے ہیں، فیہ اصلاح و ظفر، اس میں اصلاح بھی ہے اور کامیابی بھی ہے۔ فسکت الاسد عن جواب الغراب عن هذا الخطاب، تو شیر کوے کے اس طرح کی بات پر خاموش ہو گیا، کوے کی اس طرح کی بات پر شیر خاموش ہو گیا۔ فلما عرف الغراب، جب کوے نے جان لیا کہ شیر نے اس بات کا اقرار کر لیا، اس بات کو مان لیا، تا صحابہ، تو اپنے ساتھیوں کے پاس آیا، فقال، ان سے کہنے لگا، قد کلمت الاسد فی اکلہ الجمل، میں نے شیر سے اونٹ کو کھانے کے سلسلے میں بات چیت کر لی ہے، الا ان نجتمع نحن والجمل عند الاسد، اس طریقے سے کہ ہم اور اونٹ شیر کے پاس اکٹھا جائیں، ونذکر ما اصابہ، اس کے سامنے میں اس کو پہنچنے والی مصیبت کا تذکرہ کریں، ونتوجع له، اور ہم اس کے لیے درد کا اظہار کریں، اہتماما منا بامرہ، اس کے معاملے میں اپنی جانب سے نہایت ہی توجہ کو ظاہر کرنے کے لیے، وحرصا علی صلاحہ، اور اس کی درستگی کے شوق حرص کا اپنی جانب سے اظہار کرنے کے لیے ہم اس کے لیے درد کا اظہار کریں، وَيُعْرِضُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَّا نَفْسَهُ عَلَيْهِ، ہمیں سے ہر شخص اپنی جان کو اس کے لیے پیش کرے خوبصورت بنا کر تاکہ وہ اس کو کھا لے، فَيَرُدُّ الْآخَرَانِ عَلَيْهِ، دونوں شخص، جب ایک شخص اپنی جان کو پیش کرے تو دو شخص اس کی جانب سے جواب دیں، وَيُصَفِّحَانِ رَأْيَهُ، اور اس کی رائے کو بری بنائیں، بیوقوف بنائیں،
اس کی رائے کو نہایت ہی غلط بتائیں، وہ یبینانی الضرر فی اکلہ، اور اس کے کھانے کے ضرر کو، نقصان کو بتلائیں۔ فاذا فعلنا ذلك سلمنا، ہم جب اس طریقے سے کریں گے تو ہم محفوظ رہ جائیں گے، کلنا تمام کے تمام، ورضی الاسد والنار، اور شیر ہم سے بھی راضی ہو جائے گا۔ ففعلوا ذلك، انہوں نے ایسے ہی کیا، وتقدموا الى الاسد، یہ شیر کے پاس آئے، فقال الغراب، تقدموا کے پاس آئے، کوے نے کہا قد احتجت ایھا الملک، بادشاہ سلامت آپ کو ضرورت ہے، الی ما یقوی، ایسی چیز کی جو آپ کو تقویت پہنچائے، ونحن احق ان نہب انفسنا لک، زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے جانوں کو آپ کو ہبا کر دیں، آپ کو پیش کر دیں، فإنا بک نعیش، اس لیے کہ ہم آپ کی وجہ سے ہی زندہ تھے، فإذا ہلکت فلیس لأحد منا بقا، اگر آپ ہلاک ہو جائیں گے تو ہمارے لیے آپ کے بعد باقی رہنے میں ہمارے لیے کوئی بقا ہی نہیں ہے، ہماری جان محفوظ ہی نہیں ہے، ولا لنا فی الحیات من خیارہ، اور جو ہے آپ کے بعد ہماری زندگی میں کوئی خیر ہی نہیں ہے، فلیأکلونی الملک، مجھے شیر کھا لیں، فقد طبت بذلک نفسا، میں اپنے دل سے اس کے لیے راضی ہوں، فاجابہ الذئب وابن ابی، کوے نے جب اس طریقے کی بات کہی تو بھیڑیے نے اور گیدڑ نے کہا انسکت، خاموش ہو جاؤ، فلا خیر، آگے دیکھیے، فلا خیر للملک فی اکلک، تمہارے کھانے میں بادشاہ کے لیے کوئی سلامتی نہیں ہے، ولیس فیک شبع، تمہارے کھانے سے یعنی کوے کے کھانے سے بادشاہ کا پیٹ بھرنے والا، قال ابن ابی، قال ابن ابی، تو اس گیدڑ نے کہا لیکن انا اشبع الملک، میں جو ہے بادشاہ کو آسودہ کر سکتا ہوں، فلیأکلنی، بادشاہ مجھے کھا لیں، فقد رضیت بذلک، میں اس سلسلے میں راضی ہوں، وطبت عنہ نفسا، اور اپنی ذات کی جانب سے میں اس سلسلے میں راضی ہوں، خوش ہوں، ورد علی الذئب، اس سلسلے میں اس بارے میں بھیڑیے نے جواب دیا، اور کوے نے یعنی اپنے ان باتوں کے ذریعے سے، اپنے اس بات کے ذریعے سے جواب دیا، انک لمنتن قذر، تم تو نہایت ہی بدبودار، نہایت ہی گندے ہو، قال الذئب، بھیڑیے نے کہا انی لست کذلک، میں ایسا نہیں ہوں، فلیأکل الملک، مجھے بادشاہ کھا لیں، فقد سمحت بذلک، میں اس کی اجازت دیتا ہوں، وطبت عنہ نفسا، میں خود اپنی جانب سے اس کے لیے راضی ہوں، فاعترضہ الغراب، تو کوے نے اس پر اعتراض، کوے نے اور گیدڑ نے، یہاں پر بھی گیدڑ ہے، گیدڑ نے اس پر اعتراض کیا، وقال، دونوں نے کہا، قد قالت الاطباء، طبیبوں نے، ڈاکٹروں نے کہا، من اراد قتل نفسه، جو اپنے آپ کو ہلاک کرنا چاہے تو فلیأکل لحم ذئب، تو وہ بھیڑیے کا گوشت کھائے، فظن الجمل، جب یہ لوگ اس طریقے سے اپنے آپ کو پیش کر چکے تو اونٹ نے گمان کیا کہ انه اذا عرض نفسه على الاكل، اگر وہ اپنے آپ کو کھانے کے لیے پیش کرے گا تو التمسوا له عذرا، تو وہ لوگ اس کے لیے ایسے ہی عذر تلاشیں گے، کما التمس بعضهم لبعض الاعذار، جیسا کہ ان لوگوں نے آپس میں ایک دوسرے کے لیے عذر کو تلاش کیا ہے، فیسلم، وہ محفوظ رہ جائے گا، ویرد الاسد عنہ بذلک، تو اس طریقے سے شیر بھی اس سے راضی ہو جائے گا، وینجو من المہالک، اور وہ جو ہلاکت سے بچ جائے گا، فقال، کہنے لگا، لیکن انا فی للملک شبع وری، لیکن بادشاہ مجھے کھا کر آسودہ بھی ہو سکتے ہیں اور ان کا پیٹ بھی بھر سکتا ہے، ولحم طیب ہنی، میرا گوشت پاکیزہ بھی ہے اور مزیدار بھی ہے، وبطنی نظیف، میرا پیٹ بھی صاف ہے، فلیأکل الملک، مجھے بادشاہ کھا لیں، ویتیم اصحابہ وخدمہ، اپنے ساتھیوں کو اور اپنے خدمت گزاروں کو بھی کھلا دیں، وقد رضیت بذلک، میں بھی اپنی جانب سے اس کے لیے راضی ہوں، وطابت نفسی عنہ، اس سلسلے میں میں اپنی جانب سے خوش ہوں، وسمحت بذلک، میں اس کی اجازت دے دیتا ہوں، میں اس کی اجازت بھی دے دیتا ہوں کہ اس طریقے سے مجھے کھا لے، میں اس کی اجازت دیتا ہوں، فقال الذئب والغراب وابن ابی، تو بھیڑیے نے، کوے نے اور گیدڑ نے کہا، لقد صدق الجمل، اونٹ نے سچ کہا، وکرما، اور اس نے نہایت ہی اکرام و اعزاز کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کیا، وقال ما عرف، اس نے جو کہا، ما عرف، جو وہ جانکاری رکھتا ہے وہی بات اس نے کہی ہے، اس کی بات سچی ہے، تو میں انہم غصبوا علیہ، پھر وہ لوگ اس کے اوپر ٹوٹ پڑے، فمزقوہ، اس کو چیر کر پھاڑ کر اس کو ختم کر دیا۔ تو دیکھیے یہاں پر جو یہ تصویر ہے، اس تصویر کے اندر یہی بتلایا جا رہا ہے کہ یأتمرون بالجمل، یہ لوگ اونٹ کو دھوکہ دے رہے ہیں، مشورہ کر رہے ہیں، لیأتمرون بالجمل، یہ لوگ اونٹ کے سلسلے میں مشورہ کر رہے ہیں، لیعرض نفسہ، تاکہ وہ اپنے آپ کو شیر کو کھانے کے لیے پیش کر دے، کریں وصبتهم علی الجمل، ان کا ٹوٹ پڑنا، سو مل کر یہ لوگ پورے
گیدڑ وغیرہ کوا وغیرہ، یہ گیدڑ اور یہ کوا وغیرہ ہیں، دیکھیے کوا ہے، یہ شیر وغیرہ سب مل کر اس کو ٹوٹ پڑ رہے ہیں. وَسْبَتُهُمْ عَلَى الْجَمَلِ، ان کا ٹوٹ پڑنا اونٹ پر، وَتَمْزِيقُهُ، اور ان کا پھاڑ کر اونٹ کو کھا جانا. تو اس طریقے سے ان تینوں نے مل کر بادشاہ کے سامنے میں اس اونٹ کے کھانے کی رائے اور تدبیر دی اور اس کو بتلایا اور اس کو اچھا کر کے بادشاہ کے سامنے پیش کیا، اور اپنے آپ سے بھی ایسی تدبیر کی کہ جس کی وجہ سے اونٹ اپنے آپ کو پیش کرے، وہ خود بچ جائے. تو دیکھیے دوستو، یہ میں 11ویں حصے کا ترجمہ کر چکا ہوں. آپ سے گزارش ہے کہ اس کام کے سلسلے میں ہماری ہمت افزائی کریں، ہمارے اس ویڈیوز کو بار بار دیکھتے رہیں تاکہ آپ کے لیے عربی سیکھنا آسان ہو جائے. یہ ترجمہ میں بآسانی اس لیے کر رہا ہوں کہ میں اس ترجمے کے سلسلے میں بھی میں پہلے سے اس کتاب کا ترجمہ کر چکا ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی اتنی زیادہ مشقت اس کے ترجمہ کرنے کے سلسلے میں ہوتی ہے کہ میں اس کو دیکھ کر، اس کے اعراب وغیرہ کو دیکھ کر پھر سے دوبارہ اپنی ہی کتاب سے اس کے ترجمے کو دیکھ کر پھر دوبارہ ترجمہ کرتا ہوں. آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس کام کی ہمت افزائی کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور ہمارے اس کام کے سلسلے میں جو بھی مفید مشورے ہو سکتے ہیں وہ ضرور دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، ویڈیو پر کمنٹ کریں. جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء.